بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی معرکۃ الآراء کتاب کا پس منظر اور مختصر تعارف۔ تصدیق براہین احمدیہ۔ حضرت مولوی صاحب رضی اللہ عنہ نے اپنے امام کی اطاعت میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے قلم اٹھایا اور حضور علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل لیکھ رام کی تکذیب براہین احمدیہ کا زبردست علمی جواب تصدیق براہین احمدیہ کے نام سے تحریر فرما دیا۔ خدا تعالیٰ کے مامورین جب بھی دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں تو جہاں اشرار الناس ان کی مذمت، تکفیر اور تکذیب پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں، وہاں روح القدس کے اسرار و رموز سے آشنا پاکیزہ روحیں بھی ان مامورین من اللہ کی تصدیق اور تائید میں صفارا ہونے لگتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی نظارہ ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے وقت نظر آتا ہے، جب ایک طرف تو علماء سو نے کبر و انا پرستی کا مظاہرہ کیا اور ہر ممکن طریق پر فتنہ و فساد برپا کرتے ہوئے علم بغاوت بلند کیا، تو دوسری طرف منتظر نگاہوں کی تسکین اور بے قرار دلوں کی تقویت کے نتیجے میں چشم بصیرت رکھنے والوں نے دین العجائز اختیار کرتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیا۔ مہدی موعود علیہ السلام پر ایمان لانے کی سعادت پانے کے بعد یہ پاک روحیں اس بابرکت وجود کی محبت کی ایسی اسیر ہو گئیں کہ گویا سراپا عشق ہو کر اپنے امام کے اشارہ ابرو کی منتظر رہنے لگیں۔ خدا تعالیٰ کی محبت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں ارادت مندی کا بے مثال اظہار کرتے ہوئے موعود زمانہ کی زبان اور قلم سے جاری ہونے والے ارشادات پر صمیم قلب سے لبیک کہنے کو اپنی سعادت سمجھنے لگیں۔ راہ وفا میں ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہزاروں عشاق دیوانہ وار قادیان آ کر اپنے قلب و روح کی سیرابی کے سامان کرنے لگے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جری اللہ فی حلل الانبیاء کے لقب سے سرفراز ہونے والا وجود دین اسلام کے دفاع میں اور اپنے آقا و مولا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے اظہار میں بھرپور لسانی و قلمی کاوشوں سے ہر طرف برسر پیکار تھا۔ اس کے عزم، حوصلے اور جرأت و استقلال کی نظیر کہیں اور نہ پا کر بے شمار خادمان اسلام مسلسل آپ علیہ السلام کے حلقہ ارادت میں شامل ہو کر آپ علیہ السلام کی اطاعت کی برکت سے جذبہ محبت اور شوق قربانی کی راہوں میں اپنے قدم تیزی سے بڑھانے لگے۔ مسیح پاک کے انہی عشاق میں آپ علیہ السلام کے دست مبارک پر اولین طور پر بیعت صداقت کرنے والے حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی سر فہرست ہے۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ اپنے علم، تفقہ فی الدین اور تقوی کی بدولت پہلے سے ہی مسلمان علماء کی نگاہوں کا مرکز تھے۔ مہدی دوراں کے حلقہ بیعت میں آنے سے گویا نوراً علی نور کی سی کیفیت ہو گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ریاست جموں میں ملازمت کے دوران جب ایک اشتہار آپ کی نظر سے گزرا تو اشتیاق ملاقات میں قادیان پہنچے اور حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہی دل میں کہا کہ یہی مرزا ہے تو اس پر میں سارا ہی قربان ہو جاؤں۔ پھر بیعت لینے کے لیے عرض کیا تو حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر اس معاملہ میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پھر حضور وعدہ فرمائیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیعت لینے کا حکم آ جائے سب سے پہلے میری بیعت لی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ 23 مارچ 1889 کو
لدھیانہ میں حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ حضور علیہ السلام نے آپ کے بارے میں ازالہ اوہام میں فرمایا، انہوں نے ایسے وقت میں بلا تردد مجھے قبول کیا کہ جب ہر طرف سے تکفیر کی صدائیں بلند ہونے کو تھیں۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی معمور زمانہ سے للہ محبت اور حضرت اقدس علیہ السلام کی غلامی میں ہر قربانی پیش کرنے کی دلی آرزو اس شدت سے ظاہر ہوتی رہی کہ آپ رضی اللہ عنہ کی زبان اور قلم سے ادا ہونے والے رشحات بھی آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ قرار پائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کا ایک خط حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب فتح اسلام میں درج فرمایا، جو اپنے الفاظ اور انداز میں ایسی فدائیانہ روح رکھتا ہے جس کی نظیر قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں تو نظر آتی ہے، مگر بعد کے زمانے میں عشاق کے ایسے نمونے اگر ظہور پذیر ہوئے بھی تو محفوظ نہیں رہ سکے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں اجازت دیتا تو وہ سب کچھ اس راہ میں فدا کر کے اپنی روحانی رفاقت کی طرح جسمانی رفاقت اور ہر دم صحبت میں رہنے کا حق ادا کرتے۔ ان کے بعض خطوط کی چند سطریں بطور نمونہ ناظرین کو دکھلاتا ہوں۔ میں آپ کی راہ میں قربان ہوں، میرا جو کچھ ہے میرا نہیں آپ کا ہے۔ حضرت پیر و مرشد میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا۔ اگر خریدار براہین کے توقف طبع کتاب سے مضطرب ہوں تو مجھے اجازت فرمائیے کہ یہ ادنا خدمت بجا لاؤں کہ ان کی تمام قیمت ادا کردہ اپنے پاس سے واپس کر دوں۔ حضرت پیر و مرشد نابکار شرمسار عرض کرتا ہے، اگر منظور ہو تو میری سعادت ہے، میرا منشا ہے کہ براہین کے طبع کا تمام خرچ میرے پر ڈال دیا جائے، پھر جو کچھ قیمت میں وصول ہو وہ روپیہ آپ کی ضروریات میں خرچ ہو۔ مجھے آپ سے نسبت فاروقی ہے اور سب کچھ اس راہ میں فدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دعا فرماویں کہ میری موت صدیقوں کی موت ہو۔ فتح اسلام، روحانی خزائن، جلد 3، صفحہ 35 تا 36۔ حکیم الامت حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کے مذکورہ بالا خط میں حضور علیہ السلام کی تصنیف لطیف براہین احمدیہ کی طباعت پر ہونے والے اعتراضات کے حوالے سے عظیم الشان مالی قربانی پیش کرنے کی قلبی تمنا کا اظہار ہے۔ دراصل اس عظیم الشان ہستی کے براہین احمدیہ جیسی معرکۃ الآراء کتاب کے ساتھ تعلق کے کئی منفرد زاویے نظر آتے ہیں، جن میں سے آپ کی وہ عظیم الشان کلمی خدمت بھی ہے جو تصدیق براہین احمدیہ کے نام سے منصہ شہود پر آئی۔ اس تصنیف کے ظہور میں آنے کا پس منظر یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی لاجواب کتاب براہین احمدیہ پر پنڈت لیکھ رام اور بعض دوسرے آریوں نے جو اعتراضات کیے تھے وہ تکذیب براہین احمدیہ اور نسخہ خبط احمدیہ وغیرہ کے ذریعے لوگوں تک پہنچ گئے تھے۔ چنانچہ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب نے اس جوابی تصنیف میں ان تمام اعتراضات کا رد بڑی عمدگی سے کرتے ہوئے اسلام کی صداقت بڑے زور اور تحدی سے ثابت کی اور قرآن کریم کی بڑی لطیف تفسیر اپنی کتاب میں بیان فرمائی۔ پہلی بار یہ کتاب 1307 ہجری و مطابق 1890 میں شائع ہوئی۔ بعد ازاں نومبر 1923 میں محتمم کتاب گھر قادیان نے اسے دوبارہ شائع کیا تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد اب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے نظارت اشاعت صدر انجمن احمدیہ پاکستان نے اس کتاب کو ٹائپ کروا کر 306 صفحات پر شائع کیا ہے۔ چونکہ اس کتاب کی زبان اپنی ذات میں نہایت عالمانہ ہونے کے علاوہ
ہندو مذہب میں مستعمل پرانی زبان کے الفاظ نیز قرآن کریم کی آیات اور عربی محاوروں وغیرہ سے مزین ہے۔ اس لیے جدید ایڈیشن میں قارئین کی سہولت کے لیے ایسے تمام مشکل الفاظ اور محاوروں کے تراجم اور مفہوم افادہ عام کی خاطر شامل کر دیے گئے ہیں۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت مولوی صاحب رضی اللہ عنہ نے یہ قلمی خدمت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کی تعمیل میں کی تھی۔ چنانچہ حضرت مولوی صاحب رضی اللہ عنہ کی اس تصنیف کا پس منظر یہ ہے کہ لیکھ رام نے آریہ مذہب کے دفاع میں قلم اٹھائی اور قریباً 33 کتب لکھیں جو بعد میں کلیات آریہ مسافر کے نام سے مجموعی طور پر شائع کی گئیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لیکھ رام سے پہل تعارف کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ یہ حضور علیہ السلام کو گالیوں سے بھرے خطوط لکھا کرتا تھا۔ اس نے تکذیب براہین احمدیہ لکھنے سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سخت مخالفت کرتے ہوئے اسلام، قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی گستاخیاں شروع کر دی تھیں۔ اس کے انداز کے متعلق حضور علیہ السلام نے آریہ سماج کے ذمہ داروں کو مطلع فرمایا اور اپنی چند کتب بشمول شہنائے حق اور سرمہ چشم آریہ میں بد زبانی کرنے والوں کو عمومی طور پر اور لیکھ رام کو خصوصاً سخت تنبیہ فرمائی۔ لیکھ رام نے اپنی کتاب تکذیب براہین احمدیہ کی تصنیف اور اشاعت کے لیے جموں میں رہنے والے پنڈت نارائن کول سے بھرپور مدد لی تھی، جن کو فارسی اور عربی میں بھی لیاقت حاصل تھی۔ انہوں نے بھی براہین احمدیہ کا جواب لکھنے کے لیے لیکھ رام کی مدد کرنے کی اس درخواست بخوشی منظور کر لی۔ چنانچہ لیکھ رام پنڈت نارائن کول کے پاس کئی بار جاتا رہا اور اکثر چند روز ٹھہر کر اس تکذیب کا مواد جمع کرتا رہا۔ جب اس کی کتاب تکذیب براہین احمدیہ تیار ہو گئی تو پنڈت لیکھ رام نے پہلی مرتبہ 1 اکتوبر 1884 کو آریہ سماج گرداسپور کے ایک جلسے میں اس کو سنایا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر کتاب تاخیر سے بھی شائع ہو تو بھی اس کی خبر دیگر ذرائع سے آریوں اور دیگر مذاہب تک پہنچ جائے۔ تکذیب براہین احمدیہ کی تکمیل کے بعد 1884 میں لیکھ رام نے پولیس کی نوکری کو خیر بات کہہ دیا اور اسلام دشمنی کو ہی اپنی زندگی کا مشن قرار دے کر سرگرم عمل ہو گیا۔ بعد ازاں اس کی یہ کتاب گرداسپور، امرتسر اور قادیان وغیرہ میں منعقد ہونے والے مزید جلسوں میں بھی پڑھ کر سنائی گئی۔ جولائی 1887 میں اس کتاب کی پہلی بار اشاعت ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس کتاب کی اشاعت سے سخت تکلیف پہنچی، کیونکہ اس کتاب میں کذب و استہزاء سے بھری ہوئی زبان کا استعمال کیا گیا تھا، اور اس لیے بھی کیونکہ اس کی اشاعت سے قبل حضور علیہ السلام براہ راست کئی بار آریوں اور خصوصاً لیکھ رام کو بد زبانی سے منع فرما چکے تھے اور اس خبیثانہ فعل کے بد اثرات سے متنبہ بھی فرما چکے تھے۔ یاد رہے کہ اس کتاب کی باقاعدہ اشاعت سے قریباً 2 سال قبل صرف 1885 میں حضور علیہ السلام نے دنیا کے مذہبی لیڈران، فرما رواؤں، مہاراجوں، علماء و فضلاء کو وغیرہ کو اسلام کی تبلیغ کے لیے 20,000 کی تعداد میں اشتہارات اردو اور انگریزی زبانوں میں بھجوائے، اور ان میں یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر کے قادیان آئیں گے، حضور علیہ السلام کے خرچ پر ان کے قیام و طعام اور دیگر ضروریات کا انتظام کیا جائے گا۔ اس دعوت کا صرف ایک ہی مقصد تھا تاکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نشانات کو بچشم خود ملاحظہ کر سکیں اور واپس اپنی قوموں میں جا کر اس کا اظہار کریں کہ اسلام کا ایک زندہ خدا ہے اور انسانوں کی آہوزاری کو سنتا، قبول فرماتا اور جواب بھی دیتا ہے۔ ہندوستان میں جن 3 لوگوں نے حضور علیہ السلام کی اس پرخلوص دعوت کو قبول کیا، ان میں پنڈت لیکھ رام بھی شامل تھا۔ لیکھ رام 19 نومبر 1885 کو قادیان آیا اور قریباً 2 ماہ یہاں ٹھہرا رہا۔
لیکن بدقسمتی سے اس دوران حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جدی بھائیوں اور اشد معاندین مرزا امام الدین وغیرہ کے ہاتھ چڑھ گیا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمیں اس بدقسمت لیکھ رام کی حالت پر نہایت افسوس آتا ہے کہ چند دن اسلام پر زبان درازی کر کے آخر اس نے جوانان مرگ جان دی، اور وہ قریباً 2 ماہ تک قادیان میں بھی میرے پاس رہا تھا، اور پہلے اس کی ایسی طبیعت نہیں تھی، مگر شریر لوگوں نے اس کی طبیعت کو خراب کر دیا۔ اس نے بڑی خواہش کے ساتھ یہ قبول کیا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہوا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ کے نشان ظاہر ہوتے ہیں اور امور غیبیہ کھلتے ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا، مگر قادیان کے بعد شریر الطبع لوگوں نے اس کے دل کو خراب کر دیا، اور میری نسبت بھی ان نالائق ہندوؤں نے بہت کچھ جھوٹی باتیں اس کو سنائیں تا وہ میری صحبت سے متنفر ہو جائے۔ بس ان بد صحبتوں کی وجہ سے روز بروز وہ ردی حالت کی طرف گرتا گیا۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 301۔ چنانچہ لیکھ رام کے قادیان میں قیام کے دوران ہی حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں بعض انذاری خبریں بھی پائیں۔ مثلاً ایک کشف یوں بیان فرمایا، میں نے اسی لیکھ رام کے متعلق دیکھا کہ ایک نیزہ ہے، اس کا پھل بڑا چمکتا ہے اور لیکھ رام کا سر پڑا ہوا ہے، اسے اس نیزے سے پرو دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ پھر قادیان میں نہ آوے گا۔ تذکرہ صفحہ 246۔ الغرض قادیان میں اپنے مختصر قیام کے دوران بھی لیکھ رام نے حضور علیہ السلام پر نہایت دریدہ دہنی کے ساتھ حملے جاری رکھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 20 فروری 1886 کو پیشگوئی پسر موعود پر مبنی اشتہار شائع کیا۔ ابھی آپ علیہ السلام ہوشیارپور میں ہی مقیم تھے کہ ماسٹر مرلی دھر نے، جو آریہ سماج ہوشیارپور کے سرگرم رکن تھے، مارچ 1886 میں 2 دن کے ایک مباحثہ کا انعقاد کیا، جس کی تفصیل حضور علیہ السلام نے کتاب سرما چشم آریہ میں بیان فرمائی ہے۔ اس کتاب کا جواب لکھنے کی کوشش بھی لیکھ رام نے کی اور اپنی کتاب کا نام اس نے خبط احمدیت رکھا، جبکہ اس دوران وہ تکذیب ابراہیم احمدیہ کی اشاعت کے لیے بھی سرگرمی سے کوشش کرتا رہا اور اس میں کامیابی حاصل کر لی۔ 1888 میں شائع کی جانے والی خبط احمدیہ میں لیکھ رام نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے دیے گئے مباہلہ کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ اس سے قبل چونکہ تکذیب ابراہیم احمدیہ بھی شائع ہو چکی تھی، دونوں کتابوں میں استعمال ہونے والی زبان نہایت گھٹیا اور استہزائیہ تھی، چنانچہ دونوں کتب کی اشاعت کے نتیجے میں مسلمانوں کے زخمی دل مزید مجروح ہوئے۔ اس تکلیف کا احساس کرتے ہوئے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 26 جولائی 1887 کو حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب بحیروی رضی اللہ عنہ کو ایک خط تحریر فرمایا، جس میں آپ علیہ السلام نے تکذیب پر ایک عمدہ تبصرہ کیا اور ساتھ ہی حضرت مولوی صاحب کو اس کتاب کا رد لکھنے کا ارشاد فرمایا۔ حضور اقدس علیہ السلام اپنے اس مکتوب میں فرماتے ہیں، حال میں لیکھ رام نامی نے میری کتاب براہین کے رد میں بہت کچھ بکواس کی ہے اور اپنی کتاب کا نام تکذیب براہین احمدیہ رکھا ہے۔ یہ شخص اصل میں غبی اور جاہل مطلق ہے اور بجز گندی زبان کے اس کے پاس کچھ نہیں، مگر معلوم ہوا ہے کہ اس کتاب کی تالیف میں بعض انگریزی خوان اور دنی الطبع ہندوؤں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ کتاب میں 2 رنگ کی عبارتیں پائی جاتی ہیں، جو عبارتیں دشنام دہی اور تمسخر اور ہنسی اور ٹھٹھے سے بھری ہوئی ہیں، اور لفظ لفظ میں توہین اور ٹوٹی پھوٹی عبارت اور گندی اور بد شکل ہیں۔ وہ عبارتیں تو خاص لیکھ رام کی ہیں، اور جو عبارت کسی قدر تہذیب رکھتی ہے اور کسی علمی طور سے متعلق ہے،
وہ کسی دوسرے خواندہ آدمی کی ہے۔ اس پر افتراء کا تدارک بہت جلد از بس ضروری ہے۔ آپ اول سے آخر تک اس کتاب کو دیکھیں اور جس قدر اس شخص نے اعتراضات اسلام پر کیے ہیں ان سب کو ایک پرچہ یادداشت صفحہ کتاب نقل کریں اور پھر ان کی نسبت معقول جواب سوچیں۔ غرض یہ کام نہایت ضروری ہے اور میں بہت تاکید سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ باہمہ جد و جہد جانفشانی اور مجاہدہ سے اس طرف متوجہ ہوں۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مذکورہ خط میں لیکھ رام کی علمی حیثیت کے متعلق جو رائے قائم فرمائی تھی، چند سال بعد اللہ تعالیٰ نے بھی الہاماً اس کی تصدیق ان الفاظ میں فرماتے ہوئے لیکھ رام کے بد انجام کی خبر بھی دی کہ اجل جسد لہو خوار لہو نصب و عذاب، یعنی یہ صرف ایک بے جان گوسالہ ہے جس کے اندر سے ایک مکروہ آواز نکل رہی ہے اور اس کے لیے ان گستاخیوں اور بد زبانیوں کے عوض میں سزا اور رنج اور عذاب مقدر ہے جو ضرور اس کو مل کر رہے گا۔ بہرحال حضرت مولوی صاحب رضی اللہ عنہ نے اپنے امام کی اطاعت میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے قلم اٹھایا اور حضور علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل لیکھ رام کی تکذیب ابراہیم احمدیہ کا زبردست علمی جواب تصدیق ابراہیم احمدیہ کے نام سے تحریر فرما دیا۔ اگرچہ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی لیکھ رام کی کتاب کے جوابات بعض اہل علم حضرات کی طرف سے لکھے گئے تھے۔ مثلاً نکودار ضلع جالندھر کے ایک رائز نویس شہاب الدین چشتی نے ایک کتاب بعنوان تائید ابراہیم احمدیہ لکھی تھی جو کہ کیسری پریس جالندھر سے 1891 میں شائع ہوئی تھی۔ بہرحال ایک طرف تو لیکھ رام مسیح آخر الزماں کی اس دعائے مباہلہ کا نشان بنا اور اپنے بد انجام کو پہنچا۔ الا اے دشمن نادان و بے راہ بترسز تیغ بران محمد، الا اے دشمن نادان و بے راہ بترسز تیغ بران محمد، یعنی اے لیکھ رام تو کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلوار سے کیوں نہیں ڈرتا جو تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی؟ تذکرہ صفحہ 186 تا 187۔ مطبوعہ قادیان 2008۔ اور دوسری طرف روح القدس کی تائید سے لکھا جانے والا یہ مضمون ایک ایسی عظیم الشان کتاب کی اشاعت کا سبب بنا جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے دین اسلام کی سربلندی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے غلام صادق کی سچائی پر مہر صداقت ثبت کرتی چلی جائے گی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہر نبی کی صداقت کے زندہ ثبوت اس کتاب میں بدرجہ اتم مہیا کیے گئے ہیں۔ چنانچہ کتاب کے ابتدائی صفحات میں قرآن کریم میں بیان ہونے والے انبیاء علیہ السلام کے حالات، ان کے دشمنوں کی طرف سے کی جانے والی شدید مخالفت اور نتیجتاً دشمنوں کی ہلاکت کے بعد کتب اللہ لأغلبن انا و رسلی کے عظیم الشان وعدے کے ظہور کے نتیجے میں انبیاء کرام کی بالآخر کامیابی و کامرانی کا بیان نہایت پر اثر انداز میں تصدیق ابراہیم احمدیہ میں شامل ہے۔ متعلقہ آیات قرآنی کی لطیف تفسیر کرتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے تمام انبیاء کے لیے وعدے کے ایفا ہونے کو ہستی باری تعالیٰ کی عظیم الشان دلیل فرما دیا ہے۔ اسی حوالے سے حضور بیان فرماتے ہیں کہ یہ سارے انبیاء کرام توحید کے قیام اور شرک کی تمام اقسام کو زائل کرنے کے لیے ہر قربانی کے لیے سراپا کوشاں رہے اور اس راہ میں اس لیے اپنی جان و اموال کی پرواہ نہیں کی کیونکہ انہیں یوم آخرت پر اور قیامت کے بعد جزا سزا کے نظام پر غیر متزلزل ایمان تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے بظاہر متمول اور طاقتور کفار کے بالمقابل کمزور اور مفلس مگر عاقبت ناندیش اہل ایمان کو اس دنیا میں بھی سرخرو فرما کر
اپنی ہستی کے قادر، متصرف اور مالک ہونے کا ثبوت دیا۔ والآخرۃ والآخرۃ عند ربک للمتقین، الزخرف آیت 36۔ اور آخرکار کامیابی خدا کے پاس پرہیزگاروں ہی کا حصہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب راستی اور راست بازی کا معیار ہے۔ یہی ہمیشہ ہر ملک میں تعجب انگیز راحت بخش معجزہ اور الہی نشان ہے، اور یہی بھلوں کو بروں سے مقابلہ کرتے وقت یقیناً تسلی دے رہا ہے اور رہے گا۔ قرآن کریم کے مضامین پر جو دسترس خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضور رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی، اس کتاب کے مطالعہ کے دوران یہی احساس جاگزی رہتا ہے کہ حضور رضی اللہ عنہ نہایت روانی سے قرآن کریم کے متعلقہ آیات پیش کر کے ان کی لطیف تفسیر ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر اپنے تفسیری نکات کی تائید میں قرآنی آیات کے علاوہ یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کی مذہبی کتب، خصوصاً وید اور اناجیل سے اخذ کردہ حوالے بھی ایک تسلسل کے ساتھ پیش فرماتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح جہاں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضور رضی اللہ عنہ کو دیگر عالمگیر مذاہب کی تعلیم اور ان کی تاریخ پر عبور حاصل ہے، وہاں موازنہ مذاہب پر بھی آپ رضی اللہ عنہ کی دسترس دیکھ کر دل اش کر اٹھتا ہے۔ پھر ہر مضمون کو بیان فرمانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ یہ اظہار بھی فرماتے چلے جاتے ہیں کہ جس خداوند نے صحف سابقہ کو نازل کیا تھا، اسی نے خاتم الکتب قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ ہاں، صرف ایک فرق ہے کہ پرانے آسمانی صحیفے تو وقت کے ساتھ ساتھ انسانی دست برد سے محفوظ نہیں رہ سکے، لیکن قادر مطلق نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے خود لے لی ہے۔ اس لیے اگر کسی بھی معاملے میں دو کتب سماوی میں اختلاف نظر آئے گا تو اس کا بہرحال فیصلہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ حضور رضی اللہ عنہ کے عظیم الشان علمی معیار کا اندازہ کرنے کے لیے بھی یہ کتاب ایک بھرپور پیمانہ ہے۔ نیز قارئین کے اذہان کو جھنجھوڑنے اور حقائق سے روشناس کرنے کے لیے حضور رضی اللہ عنہ وقفے سے سوال بھی اٹھاتے ہیں، جن سے ہر قاری کا ذہن اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جو بھی قرآن کریم کی خاطر، جو بھی خدا تعالیٰ کی خاطر قربانیاں پیش کرتے ہیں تو ان کے نام عزت اور محبت کے ساتھ زندہ رکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء کرام اور ان کی طرف منسوب ہونے والے دین کے جانثاروں کے اسماء ہی تاریخ میں عزت کے ساتھ یاد رکھے جاتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کی مخالفت کرنے والوں اور ان کے مد مقابل آ کر ظلم کرنے والوں کے نام اور ان کے واقعات محض عبرت دلانے کے لیے ہی محفوظ رکھے گئے ہیں۔ انسانی تاریخ کے زمانی ادوار کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن کریم میں بیان فرمودہ قصص الانبیاء کو بیان فرماتے ہوئے حضور رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان فتوحات اور فقید المثال کامیابیوں کو آپ رضی اللہ عنہ کے من جانب اللہ ہونے کے دعویٰ کی صداقت کے ثبوت کے طور پر پیش فرمایا ہے، جس کے بعد حضور رضی اللہ عنہ اپنے قارئین سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا ایسی کامیابی کسی ملہم، کسی مدعی الہام، کسی ریفارمر، کسی مصلح، کسی رسول یا کسی بادشاہ کو کبھی ہوئی ہے؟ آپ نے نہ صرف اپنا ملک بلکہ اپنے مورث حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موعود ملک بھی آزاد کرا لیا۔ کس کے وسیلے سے ایسی عملی طاقت ظہور میں آئی؟ یاد رکھو، یہی ایک راحت بخش قانون ہے جو سچائی کا معیار رہا ہے اور رہے گا، اور یہی تسلی دہ معجزہ ہے جس سے بھلائی اور برائی کو عام نظر کا آدمی بھی امتیاز کر سکتا ہے۔ ہاں، فتح مندی اور کامیابی کا تاج لینے کے واسطے استقامت، حسن ظن، وفاداری، راستی اور کوشش شرط ہے۔ اپنے ابتدائی مضمون کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے حضور رضی اللہ عنہ نے بالتفصیل ہندوستان کی مذہبی تاریخ بیان فرمائی ہے، نیز یہاں کے مذہبی رسوم اور معاشرتی اقدار پر روشنی ڈالتے ہوئے شرک اور ایمان کے مختلف تقاضے بیان فرمائے ہیں۔
ہندوؤں کے مختلف فرقوں کے عقائد کی بنیاد پر ان کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں مشرکوں سے نکلتے توحید کی طرف آتے ہوئے گروہ، بلکہ یوں کہیے اسلام کے قریب آنے والے دیانتی پنتھ کو جب مختلف اسباب سے رکاوٹ ہوئی اور دھوکے میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب مجدد کو پیدا کیا اور انہیں توفیق دی کہ آریہ اور ان کے سوا جس قدر اسلام کے مخالف ہیں ان سب کو موجہ اقوال سے سمجھاویں اور مغالطات کے مواقع سے انہیں آگاہ کریں۔ حضرت مرزا صاحب نے اس مقصد اعلیٰ کی ابتدائی تحریک کے واسطے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام براہین احمدیہ رکھا۔ اس کے بعد حضور رضی اللہ عنہ نے تکذیب براہین احمدیہ کا ذکر کرتے ہوئے اس میں بیان شدہ مضامین کا سوال و جواب کی طرز پر ایک مبسوط رد پیش فرمایا ہے۔ اپنی اس کاوش کی ایک وجہ آپ رضی اللہ عنہ یوں بیان فرماتے ہیں: حضرت مرزا صاحب خاتم الانبیاء اسف الاصفیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خادم اور اسلام کے با اخلاص حامی، اس زمانہ کے مجدد ملہم ہیں۔ میں نے چاہا اور خدا کے فضل سے یقین ہے کہ میری نیت کا ثمرہ مجھے ضرور ملے گا کہ راست بازوں کا ساتھ دوں اور ان کے انصار سے بنوں۔ اس لیے براہین کی تصدیق پر کمر ہمت کو چست باندھ کر اس رسالہ کو لکھا۔ الغرض، اس کتاب میں حضور رضی اللہ عنہ نے علم کے جو دریا بہائے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی خاص تائید کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دینی و دنیاوی علوم پر جو دسترس آپ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی اس کا بیان الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف مضامین کو تفصیل سے بیان فرمانے کے بعد خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کاملہ کا بیان کرتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دیگر مذاہب پر برتری اور قرآن کریم کی دیگر مذہبی کتب پر فوقیت کو جس شاندار طریق پر ثابت فرمایا ہے، بے شک یہ انداز بیان روح القدس کی تائید سے رونما ہوا ہے، اور اس دور میں ایسا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کسی غلام سے ہی ممکن تھا۔ کتاب کا حصہ دوم جو تناسخ کے حوالے سے لکھا گیا ہے وہ اپنے بیان کے لحاظ سے حرف آخر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بے نظیر کتاب کو سند قبولیت عطا فرماتے ہوئے اس حوالے سے خوشنودی کا اظہار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیف فتح اسلام میں بھی فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں حضرت مولوی صاحب علوم فقہ اور حدیث اور تفسیر میں اعلیٰ درجہ کی معلومات رکھتے ہیں، فلسفہ اور طبی قدیم اور جدید پر نہایت عمدہ نظر ہے، فن طبابت میں ایک حاذق طبیب ہیں۔ ہر ایک فن کی کتابیں بلاد مصر و عرب و شام و یورپ سے منگوا کر ایک نادر کتب خانہ تیار کیا ہے، اور جیسے اور علوم میں فاضل جلیل ہیں، مناظرات دینیہ میں بھی نہایت درجہ نظر وسیع رکھتے ہیں، بہت سی عمدہ کتابوں کے مؤلف ہیں۔ حال میں کتاب تصدیق براہین احمدیہ بھی حضرت ممدود نے ہی تالیف فرمائی ہے، جو ہر ایک محققانہ طبیعت کے آدمی کی نگاہ میں جواہرات سے بھی زیادہ بیش قیمت ہے۔ فتح اسلام، خزائن، روحانی خزائن، جلد 3، صفحہ 37، حاشیہ۔ آواز رانا عرفان شہزاد، لندن۔